دنیا کا کوئی خوشقسمت شخص ہوگا جس کی زبان پہ استغفار کا بول ہوگا. اور کبھی ایک اور لکھ لینا میری بات کو، یہ بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، شاید یہ بول میرے منہ سے خود پہلی دفعہ نکل رہا ہے، جتنے میرے درس نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں یا میری مجالس جتنے بھی ہیں، کبھی شقی کے منہ سے استغفار کا بول نہیں نکلے گا. سمجھے نہیں؟ اس کی وضاحت کرتا ہوں. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک شقی ہیں، ایک سعید ہیں. بدبخت، شقی کہتے ہیں بدبخت، یا ازلی جہنمی، یا ازلی خبیث، یا پیدائشی کتا مردار. ازلی کبھی بھی استغفار کرنے والا، زندگی کے لفظ میرے یاد رکھیے گا، اگال فقیر دی یاد رکھائے، متونیو یار بھی ساری. کبھی بھی استغفار کرنے والا، کبھی بھی استغفار کرنے والا روٹی تھوڑی نہیں کرتا، بیٹے تھوڑے نہیں کرتا، رزق تھوڑا نہیں کرتا، عزت کا تھوڑ نہیں دیکھتا، کمی نہیں دیکھتا، اور برکتوں کی کمی نہیں دیکھتا، راحتوں کی کمی نہیں دیکھتا، عافیتوں کی کمی نہیں دیکھتا. ندامت کرنے والا، توبہ کرنے والا، تنہائیوں میں اللہ سے راز و نیاز کر کے اللہ کو منانے والا، کبھی ان چیزوں کی کمی نہیں دیکھتا. قرآن نے وعدے کیے ہیں، استغفار کے بول جسے مل جائیں، استغفار کے بول. برے والے میں ایک جگہ ہے مرضی پورہ، وہاں ایک صاحب رہتے تھے. میں ایک دو دفعہ وہاں گیا. ان کی گلی محلے میں کریانے کی چھوٹی سی دکان تھی، میرے ہم عمر تھے، اور بہت اللہ والوں سے عقیدت رکھتے تھے، اللہ والوں سے محبت رکھتے تھے، سفید پوش آدمی تھے. ان کو اچانک بیٹھے بیٹھے دل کا دورہ پڑا، اور دل کی تکلیف ہوئی، اور دل مچل گیا، اور دل روٹ گیا. اور ان کے بول تھے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، بس یہ بول تھے. اور انہی بولوں کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ان بولوں نے جو اس کی لاج رکھی نا، اس کی مغفرت کروائی، اور اس کو جنت کے تاج پہنائے، اور جنت کی بہاریں اور رونقیں دی، اب سوچ نہیں سکتے. ان بولوں میں خوش قسمت انسان وہ ہے، وہ دنیا کا خوشحالیوں کا راز پا جائے گا جس کے پاس استغفار ہے، جس کے پاس ندامت کے بول ہیں، جس کے پاس توبہ کے بول ہیں. قسمت نصیب والا ہے. اور جتنا جس کی زبان پہ استغفار بڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، اترتا جائے گا، اور روانی پکڑتا جائے گا، استغفار استغفار استغفار، سمجھ لیں وہ دنیا کا کوئی سعید اور خوش قسمت انسان ہے. رب اس سے راضی ہے جو رب کہتے آ مجھ سے ایکسکیوز کر، آ مجھے منا. یہ جنہوں نے راز و نیاز کی کوئی دنیا کی مجازی خلوتیں پائی ہوئی ہوتی ہے نا، انہیں پتہ ہے کہ روٹھے یار کو منانے میں کتنا مزہ آتا ہے. ہاں، ایک اور مزہ ہے. جنہوں نے یہ خلوتوں کے راز پائے ہیں، انہیں میری بات بجلی بل کے لگی ہوگی، ٹھا لگی ہوگی، اور تاروں کو جا کے چھیڑ دیا ہوگا. جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. انہیں پتا ہے کہ منانے میں کتنا مزہ ہے. مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، چلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا، کہتا تھا کہ ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے، اب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا. انہیں پتا ہے کہ وہ وصل کی گھڑیاں، وہ راز و نیاز کی گھڑیاں جس میں منانا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. اور یقین جانیے جس کے دل میں اللہ کی محبت کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی ہے، کملی والے کی محبت کا ایک چھوٹا ذرہ بھی ہے، محمد آل محمد اصحاب محمد کی محبت کا ایک چھوٹا ذرہ بھی ہے، وہ اللہ کے سامنے جب راز و نیاز کرتا ہے اور توبہ ندامت اور استغفار سے اللہ کو مناتا ہے، اللہ پاک یہیں بیٹھ کے خوش ہوتا ہے. اور یہاں تک فرماتا ہے، فرمائے سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پھر میں ایک ایسے سارے نیک ہو جائیں، جنت میں چلے جائیں، پھر میں ایک ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو خطائیں کر کے مجھے منائیں گے اور مجھے مزہ آئے گا. واہ مولا،
ہاں ہاں مجھے منائیں گے، اور جب منائیں گے نا اس میں مجھے مزہ آئے گا۔ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا رب نازو بھرا یار ہے، منٹ میں روٹ جاتا ہے۔ یہ زمین تو نے کہاں جھکائی تھی؟ تو نے اس طرف دیکھا کیوں تھا؟ میرے غیر کو دیکھا تھا۔ اچھا یہ کیوں کیا تھا؟ بڑا نازو بھرا یار ہے، اور پل میں مان بھی جاتا ہے، اور مان بھی اتنا مان جاتا ہے، کہتا ہے جا آج کے بعد روٹوں گا نہیں، اور مان بھی اتنا جاتا ہے اچھا جا جتنی تیری خطائیں تھیں اتنی میری عطائیں ہیں، جتنے تیرے گناہ تھے اتنا میرا ثواب ہے، جتنے تیری گناہوں کے پہاڑ تھے اتنا میری نیکیوں اور رحمتوں کے پہاڑ ہیں، جا اس کا بدل پھر یوں کر دیا۔ اتنا نازو بھرا یار، نزاکتوں بھرا یار ہے۔ وہ خوش قسمت انسان ہے جس کی